علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم ناظرین کرام، امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ حضرات گرامی، یقیناً ہم جانتے ہیں کہ آج شب برأت ہے۔ چونکہ شب برأت کی فضیلت متعدد احادیث سے، متعدد روایاتوں سے معلوم ہوتی ہے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس رات میں اللہ رب العزت اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے لامحدود انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اگر وہ حقیقت اور صحیح معنوں میں توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت انہیں گناہوں سے بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ شب برأت کے دن اللہ رب العزت آسمانی دنیا پر یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا جس کی میں مغفرت فرماؤں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جسے میں رزق عطا فرماؤں، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو میں عافیت میں تبدیل کر دوں۔ اس طرح کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں۔ اور یہ رات ایک ایسی رات ہے جس کے معنی ہی گناہوں سے بری ہونے کے ہیں۔ شب کے معنی رات اور برات کے معنی بری ہونے کے، نجات پانے کے، خلاصی پانے کے، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہونے کے۔ اب اس رات کے اندر اللہ رب العزت کی ہم جتنی مغفرت کر سکتے، جتنی اللہ رب العزت کی جتنی عبادت کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں، جتنے ذکر و اذکار کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کریں، جتنی قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں کریں، جتنی عبادت ہم کر سکتے ہیں کریں، جتنی دعا ہم مانگ سکتے ہیں مانگنے کی کوشش کریں۔ اپنے گناہوں پر شرمندگی اور افسوس و ندامت کے ساتھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں، اللہ رب العزت کے حضور میں ہم حاضری دے کر اپنے گناہوں کی معافی تلافی کروائیں، توبہ کریں۔ یقیناً اللہ رب العزت اپنے بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ لیکن کچھ بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ ان راتوں کے اندر بھی ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ایسے کچھ بد نصیب اور بدبخت ہیں جو اس رات بھی مغفرت سے محروم ہو جاتے ہیں، جو جتنی بھی دعا مانگے، جتنی بھی مغفرت کی دعا مانگے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ پہلا وہ شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، والد کا ہو یا والدہ کا ہو یا دونوں کا ہو، ایسا شخص جو ماں باپ کا نافرمان ہو، ایسے انسان کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ دوسرا وہ شخص جو کسی مسلمان بھائی کے لیے اپنے سینے میں کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، نفرت رکھتا ہو، اس کی اپنے سینے میں کسی مسلمان بھائی کے لیے حسد رکھتا ہو، ایسا انسان بھی کتنی ہی دعائیں مانگے اللہ رب العزت ایسے انسان کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ تیسرا وہ قاطع الرحم، رشتہ داری کو توڑنے والا۔ کچھ ہی باتوں پر رشتہ داری کو توڑ دیا جاتا ہے، یا کسی سے رشتہ مانگنے گئے، اس نے اپنی بیٹی نہیں دیا یا اپنا بیٹا نہیں دیا تو اس سے رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ کوئی چیز مانگے اس نے نہیں دیا تو رشتہ توڑ دیتے ہیں۔ یعنی ذرا سی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر رشتے ناطے کو توڑنا، ایسا انسان، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ایسا شراب پینے والا جو شراب پیتا رہتا ہے، ایسے انسان کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ اپنے گناہ سے، اپنے اس عمل سے، اپنے اس بدعملی سے توبہ نہ کر لے اور یہ عزم کر لے کہ میں آئندہ شراب نہیں پیوں گا، ایسا انسان کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ایک وہ انسان جو اپنے پاجامے کو، اپنی سلوار کو، اپنی پینٹ کو یا اپنی لنگی کو یا اپنے ازار کو ٹکنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، ایسا انسان، اس کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ایک ایسا انسان جو زنا کرنے والا ہو، اپنے اس عمل سے جب تک توبہ نہیں کرے گا، اپنے اس بری کرتوت سے، اس برے عمل سے توبہ نہیں کرے گا جب تک، ایسے انسان کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ ایک وہ انسان جو کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دے، ایسے انسان کی بھی مغفرت نہیں کی جاتی۔ یہ چند بد نصیب انسان ہیں جن کی مغفرت نہیں کی جاتی اس رات کے اندر بھی۔ تو اللہ کے واسطے ہم اگر اس گناہ میں مبتلا ہیں تو اللہ کے واسطے اس گناہ سے معافی تلافی کریں، اور اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے بھی معافی تلافی کریں۔ کسی سے رشتہ ناطے توڑے ہیں تو اس سے رشتے جوڑنے کی کوشش کریں، بلکہ رشتہ جوڑیں، وہ نہیں جھکتا ہے تو اپن جھک جاوے۔ اور جو گناہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اگر ان میں ملوث ہے امت مسلمہ کے کچھ لوگ، تو ہمیں اس گناہوں سے معافی تلافی کریں، اپنے اس برے عمل کو چھوڑیں، تب جا کر اللہ رب العزت ہماری مغفرت فرمائیں گے۔
اور شب برات یہ رات جاگنے کی ہے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر شب برات چونکہ یہ رات عبادت کی ہے، جاگنے کی ہے، عبادت کرنے کی، دعا کرنے کی ہے، مغفرت کی رات ہے، لیکن ہم نے عبادت کے علاوہ ہر کام کرتے ہیں۔ ہم عبادت کریں یا نہ کریں، شیطان نے ایک ایسے راستے پر ہمیں چلا دیا، ایک ایسے طریقے سے ایجاد کروا دیے جو ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں کہ عبادت ہو یا نہ ہو، رات جاگے یا نہ جاگے، لیکن ہمارے گھروں کے اندر حلوہ ضرور بننا چاہیے، حلوے کو ضرور پکانا چاہیے۔ یہ آج ہم نے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے دیا ہے کہ اگر کسی کے یہاں حلوہ نہیں پکایا جاتا تو اس کو قابل ملامت کی جاتی ہے اس پر، ارے بڑا بد نصیب، بڑا کنجوس، بڑا بخیل آدمی ہے کہ کیسا آدمی آج شب برات ہے اور آج اس کے یہاں آج کے دن بھی حلوہ نہیں پکا۔ چونکہ اس سے حلوے کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ شب برات کے دن ہم نے حلوے کو کتنی اہمیت دے رکھی ہے۔ حالانکہ کسی بھی حدیث سے، کسی بھی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ جس کے اندر یہ آیا ہو کہ شب برات کے دن حلوہ بنایا جائے۔ شب برات صرف عبادت کی رات ہے۔ اب چونکہ ہم نے نئے نئے طریقے نکال لیے ہیں اور شیطان جانتا تھا کہ یقیناً ایک رات آنے والی ہے جس میں تمام امت مسلمہ، تمام ایمان والے، تمام مسلمان مرد و عورت اس رات میں اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں گے، اس کی عبادت کریں گے۔ تو اس نے امت مسلمہ پر ایک ایسا طریقہ نکالا اور ایک ایسی پٹی ان کو پڑھایا جس کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ اس میں گرفت ہے، اس عمل میں، اس رسم و رواج میں، اس خرافات میں، اس بدعات میں پوری امت مسلمہ گرفت ہو چکی ہے۔ اس لیے بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حلوہ کھانا تو جائز ہے، حلوہ کھانا کون سا گناہ ہے، حلوہ تو کھا سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ حلوہ کھانا جائز ہے، بالکل جائز ہے، درست ہے، صحیح ہے۔ آپ روزانہ حلوہ کھاؤ، پورے سال حلوہ کھاؤ، 24 گھنٹے حلوہ کھاؤ، صبح شام حلوہ کھاؤ، کوئی حرج نہیں، عام دنوں میں خوب حلوہ کھاؤ، لیکن شب برات کے دن اسی دن اسی نیم سے بنانا، اسی نیت سے بنانا اور یہ سمجھنا کہ آج شب برات ہے اس لیے حلوہ بنایا جاتا ہے، ہماری نیت بھی وہی ہوتی ہے اور اس کو فرض اور واجب سے بڑھ کر سمجھتے ہیں کہ آج یہ حلوہ بنایا جائے گا، شب برات ہے اس لیے۔ تو چونکہ ہم اسی لیے بناتے ہیں اور اسی دن بناتے ہیں اور اس کے لیے ہی بناتے ہیں تو یہ غلط ہے، پھر ہمارا جو کھانا ہوگا وہ غلط ہوگا، بنانے والا بھی گنہگار ہوگا، کھانے والا بھی گنہگار ہوگا۔ اس لیے کہ شریعت کے کسی بھی احکام میں جو ہے نہیں پھر بھی ہم اس کو لے کر آ جاویں، یعنی شریعت میں جو چیز ہے نہیں اس کو ہم لے کر آ جاویں، یہ غلط ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے کی چیز ہے، ہر گمراہی ہمیں جہنم میں پھینک دے گی۔ شریعت میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، کوئی نئی حکم لے کر آنا جو شریعت میں ہے نہیں اس کو ہم اپنی طرف سے لا دے کہ شریعت کے اندر ہے تو یہ غلط ہے۔ شریعت میں حلوے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، عام دنوں میں بنا کر خوب کھائیے۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے یا تو آپ شب رات آنے سے پہلے بنا لے وے یا شب رات کے 1-2 دن بعد بنا لے وے تو کوئی حرج نہیں۔ باقی روزے کا مسئلہ، چونکہ کل 15 شعبان ہے اور کل کے روزے کے متعلق بہت سے حضرات نے سوال کیا تھا، گفتگو کی تھی، مسئلہ پوچھا تھا۔ تو اگر آپ 15 شعبان کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لو، کوئی حرج نہیں، لیکن اسے فرض اور واجب نہ سمجھے کہ نہیں رکھو گے تو گنہگار ہوگے، بلکہ وہ نفل ہے، اگر رکھو گے تو ثواب ملے گا، یقیناً اجر عظیم ملے گا، اللہ رب العزت آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے نہیں رکھا تو اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا، چونکہ 15 شعبان کا روزہ ایسی کوئی صحیح روایت سے نہیں ملتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ 15 شعبان کا روزہ رکھنا ضروری ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اکثر شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں اکثر آپ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور معمول یہ تھا کہ آپ ہر مہینے اسلامی تاریخ کے 13، 14، 15 یعنی 3 دن، 13، 14، 15 یہ اسلامی تاریخ کے جو 3 تاریخ ہے، 13، 14، 15 آپ ان 3 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اگر کسی نے 13، 14، 15 روزہ بھی رکھا ہے
یا کسی کے 2 روزے ہو گئے ہیں تو وہ 3 کر لے وے، جس طرح 13 تھا 13ویں تاریخ، آج 14ویں تاریخ ہے، کل 15ویں تاریخ ہے، تو ایام 20 کے روزے ہو جاویں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایام 20 کے روزے۔ لیکن اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا تو کوئی حرج بھی نہیں، لیکن اگر رکھ بھی لو تو اچھی بات ہے، لیکن اسے فرض اور واجب نہ مانے۔ دوسری بات عرض کرنی تھی کہ انفرادی طور پر اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں، انفرادی طور پر اور اخلاص کے ساتھ عبادت کریں۔ یہ نہیں کہ اجتماعی طور پر بہت سے لوگوں کو جمع کر لیا اور ایک عبادت کا وہ بنا لیا کہ اس طرح عبادت کی جائے گی۔ ہم سے جتنا بھی ہو سکے، اپنے اندر جتنی طاقت ہو، جتنی دیر ہم جاگ سکتے ہیں، جتنی دیر ہمیں عبادت کی توفیق مل جاوے، اتنی دیر ہم نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد پڑھیں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافلوں کا اہتمام کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں اور دعائیں مانگیں اور پھر سو جاویں۔ لیکن اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کر سو جاویں، اور پھر کل یعنی 15 شعبان کو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے۔ یقیناً ہم کوئی نیک عمل نہیں کر سکتے، کوئی نیکی نہیں کر سکتے تو کوئی گناہ بھی نہیں کرے، اور پورے دن اپنے آپ کو گناہوں سے روکیں اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو جاوے اور اپنے آپ کو گناہوں سے روکے، دور رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کرنی تھی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب